اور پھر امام کاظم کا جو لقب ہے کاظم، کاظم خود لفظ کاظم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کیا خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی. ارشاد ہوتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو. اچھا اب تک کمپٹیشن بچوں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جتنا علمی میدان ہو، جتنا کام کی چیز ہو، عملی میدان ہو، اتنی اچھی بات ہوتی ہے. قرآن کریم نے بھی کہا کہ ہم بھی ایسا کمپٹیشن ہے جو تمہارے درمیان رکھوا رہے ہیں، اور چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو، چاہے کوئی کتنا ہی چھوٹا ہو، وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے. کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کا کمپٹیشن ہے. سب کے درمیان کمپٹیشن ہے یہ. اور پھر آگے فرمایا جنت کی وسعت کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، جنت کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقین کون ہیں؟ اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہوتے ہیں کہ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے تکلیف اور پریشانی کے اندر ہو، ہر وقت صدقہ نکالتے ہیں، ہر وقت انفاق کرتے رہتے ہیں. اور یہ بڑا مسئلہ ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب پیسہ ہوتا ہے تو صدقہ دیتے ہیں، اور بعض افراد اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر صدقہ دیتے ہیں. قرآن نے کہا کہ دونوں افراد کہیں نہ کہیں اجتماع کر رہے ہیں. حقیقت میں متقی وہ ہے چاہے خوشحالی ہو چاہے غم ہو، دونوں موقع پر انسان انفاق کرے، صدقہ نکالے. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں. یہ متقین کی دوسری نشانی ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو امام کاظم یہ وہی نام ہے کہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. غصے کو پی جایا کرتے تھے، ضبط کیا کرتے تھے. اور واقعاً ہمارے تمام ائمہ کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ تو ایسا ہے کہ صرف موقع ملا اظہار کرنے کا اس صفت کو، اس لیے ساتویں سرکار کو امام کاظم کہا گیا، ورنہ مولا کائنات سے بڑا صابر کون ہے؟ امام حسین سے بڑا صابر اور کاظم کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو موقع جس انداز سے ملا امام کاظم کو، اس لیے انہیں امام کاظم کہا گیا. اور اہل سنت عالم دین کا یہ جملہ ہے. لکھتے ہیں کہ امام کاظم کو کاظم کیوں کہا جاتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ کان یلقب الکاظم لأنه کان یحسن الیہ من یسیء الیہ. کاظم کو کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جو شخص ان کے ساتھ بدی کرتا تھا یہ ان کے ساتھ نیکی کرتے تھے. لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہ ان کے ساتھ اچھائی کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے. اور کتنے ہی واقعے ہیں. چند ایک کی مثالیں آپ کی خدمت بیان کروں کہ ایک شخص ہے کہ جس کا تعلق خلیفہ ثانی کی نسل سے تھا. توجہ ہے، خلیفہ ثانی کی نسل سے اس کے تعلق تھا. اور امام جو علی و زہرا کے فرزند ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. جیسے امام کو دیکھا دشنام بکنا شروع کی، برا بلا کہنا شروع کیا. اور امام اپنے آبا و اجداد کی طرح صبر سے کام لیتے ہیں، خاموشی سے کام لیتے ہیں. اس قدر اس نے نعوذ باللہ گالیاں دی ہے، اتنی غصاکیہ کی ہے اس نے امام کے ساتھ، امام کے آبا و اجداد کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، کہ امام کے جو چاہنے والے تھے، اطراف والے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کو کسی نہ کسی جا کر مار دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو، آپ بس حکم دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم اسے قتل کر دیں گے. امام نے فرمایا صبر سے کام لو، پریشان نہ ہو. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور امام کا گویا اسی گلی سے گزر ہوتا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا، بار بار امام سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں مدینے کے اندر رہتے ہیں. یہاں تک ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے گیا، تو امام بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے. یہاں تک کہ جب اس کے باغ میں داخل ہوئے اور جیسے ہی دیکھا کہ علی کا لال آ رہا ہے میرے باغ میں، کہا کہ تم میرے باغ کو خراب نہ کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ، نعوذ باللہ یہاں سے دور ہو جاؤ. اور امام تشریف لائے جا رہے ہیں. جب امام قریب آ گئے، اب دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے مائل کیا جاتا ہے تشیع کی طرف. یہاں اب اس ملک کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر ایسے اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے،
اپنے تک محدود نہیں رکھنا, جتنی تعداد بڑھ سکے, جتنا افراد بڑھ سکے اتنا اچھا. امام نے کس طریقے سے لوگوں کو تبدیل کیا ہے یہ اس واقعے سے دیکھیے گا. امام داخل ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچے. کہا کہ تم نے ہمارا بہت نقصان کر دیا, کہ ہمارے باغ کو خراب کیا ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ تم نے کتنی یہاں پر کھیتی باڑی کی ہے اور کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس باغ کے اوپر. کہا کہ میں نے 200 دینار خرچ کیے تھے اس باغ کے اوپر. امام نے اپنے دست مبارک سے 200 کے بجائے 300 دینار نکالے اور کہا یہ 300 دینار تمہارے حوالے, یہ باغ بھی تمہارے حوالے, اس میں سے جو میوے نکلے وہ بھی تمہارے حوالے, اور ہم تم صرف التماس دعا کہتے ہیں, خدا حافظی کہتے ہیں اور جانے. اب امام جانے لگ رہے تھے, 300 دینار اس کے جیب میں آنا تھے کہ رویہ بدل گیا, مزاج تبدیل ہو گیا. امام کو گلے لگایا, امام کی پیشانی کا بوسہ لیا, امام کے دستے مبارک کا بوسہ لیا, اور امام اس طریقے سے اس کے باغ سے باہر آ گئے. ابھی امام باہر آئے تھے, مسجد کی طرف روانہ ہوئے. امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ موجود تھے. کیا دیکھا کہ امام نے جب نماز کا آغاز کیا تو چاہنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو دشمن اہل بیت تھا, دشمن امام تھا, وہ بھی سب کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. اور جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی ان سے, اب کیسے تبدیل ہوا ہے, وہ تو زبان پر نہیں لے کر آیا. کہا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی, عداوت تھی, کینہ تھا تمہیں. کہا کہ نہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھی, کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ہدایت کا کام کس شخص سے لے. اور یہ کہنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو امام نے اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کیا, فرمایا کہ جو کام تم بتا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا, یا جو کام میں نے انجام دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو 2 طریقے ہیں تشیع کو پھیلانے کے, 2 طریقے اسلام کو پھیلانے کے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا نام کس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے کہ جو بات نہیں ماننے والا ہے اسے قتل کر دو, اسے کافر کہہ دو, اسے واجب القتل قرار دے دو. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. یہ دوسروں کا اسلام تو ہو سکتا ہے, لیکن اہل بیت کا اسلام یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی کے ساتھ, جتنی گفتگو کے ساتھ اور جتنی اقتصادی مسائل کو حل کر کے لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کر سکتے ہو, شیعت کی طرف راغب کرو. اگر راغب نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تلوار کا استعمال نہ کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.